نمل۔ وہ ابھی بھی پرتکلف اور سرد آواز میں پوچھ رہے تھے، مگر توجہ پوری طرح اس کی طرف تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا۔ فلم کا اچھا ہونے کے لیے کسی خاص طرح کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ پلاٹ اور کرداروں کو اچھا ہونا چاہیے، اور کسی بھی کہانی کے اچھا ہونے کا مطلب حقیقت سے فریب ہونا نہیں، کنونسنگ ہونا ہے۔ مجھے ایسی امریکی فلمیں نہیں پسند جن میں ہیرو مار کھا کھا کر بھی نہیں مرتا، مگر ڈائی ہارڈ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے ہارر فلمیں بھی سخت ناپسند ہیں، مگر دی رنگ بہت اچھی ہے۔ جادوئی فینٹیسی تو مجھے زہر لگتی ہے، مگر ہیری پوٹر اور لارڈ آف دی رنگز کی کیا بات ہے۔ سائنس بھی بہت بور کرتی ہے مجھے، مگر آئی روبوٹ میں بار بار دیکھ سکتی ہوں۔ سائیکو تھرلر سے تو مجھے چڑ ہے، مگر سائلنس آف دی لیمپ میری فیورٹ ہے۔ پیروڈی فلمیں بھی بعض اوقات بہت مصنوعی ہو جاتی ہیں، مگر گلیڈیٹر، پیٹریاٹ اور بریو ہارٹ میں میری جان ہے۔ وہ تب خاموش ہوئی جب چائے آئی، اور اورنگزیب کردار نے کپ بھی پکڑ لیا اور گھونٹ بھی بھر لیا۔ دیکھ، ابھی تک وہ اسی کو رہے تھے۔ تو پھر تمہیں آخر پسند کس طرح کی انگریزی فلمیں ہیں؟ کس نے کہا مجھے انگریزی فلمیں پسند ہیں؟ ہالی ووڈ کی ہر فلم ایک ہی جیسی لگنے لگی ہے اب تو مجھے۔ میں تو ایرانی، کورین، چائنیز، تائیوانی اور ہسپانوی فلمیں دیکھتی ہوں زیادہ شوق سے، اور ہسپانوی بھی وہ جو اسپین کی نہیں بلکہ کولمبیا کی ہسپانوی زبان میں بنی فلمیں ہوں۔ ہاشم نے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، اور ایک لائق اسٹوڈنٹ کو فلمیں دیکھنے کا فارغ وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کس نے کہا کہ میں اپنا فارغ وقت صرف موویز پہ لگاتی ہوں؟ مجھے تو کمپیوٹر گیمز زیادہ پسند ہیں۔ میں نے اب تک کال آف ڈیوٹی میں پتہ ہے کتنے حنین۔ اگر تم ابھی خاموش ہو کر ہمیں شکریہ کا موقع دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل تمہارے لیے 6 عدد سیخ کباب لاؤں گا۔ سعدی نے بس ہاتھ نہیں چھوڑے، لہجہ ورنہ ایسا ہی تھا۔ حنین نے سنجیدگی سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ 6 نہیں 12، اور ساتھ میں مایونیز والی ساس بھی، اور واپس گھوم گئی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سعدی نے جھلا کر گویا جان چھڑائی۔ اورنگزیب صاحب آدھی چائے پی چکے تھے۔ باکس آفس ختم ہوا تو باقی چائے کی امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ اٹھ گئے۔ فنکشن میں آنا اور اس بچی کو بھی ساتھ لانا۔ دروازے تک جاتے انہوں نے ندرت سے بس اتنا کہا۔ سعدی اور وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آئے۔ فارس وہیں بیٹھا رہا۔ جب تک تمہارا اسکالرشپ فائنل نہیں ہوتا تم میرے گھر آ جایا کرو، میری اسٹڈی تمہیں ضرور متاثر کرے گی، اور تم وہاں بیٹھ کر بہت کچھ پڑھ بھی سکو گی۔ ہاشم نے کار کے ساتھ کھڑے سعدی کو جب یہ بات کہی تو اس نے اسے ازراہ مروت کی جانے والی پیشکش سمجھا۔ آخر خدا حافظ سے پہلے جب ہاشم نے یہ دہرایا تو سعدی نے بھی مسکرا کر آنے کا وعدہ کر لیا، گو کہ اسے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کاردارس کے گھر جائے گا۔ اسے غلط لگتا تھا۔ زمر فون کان سے لگائے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید اضطراب رقم تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ دفعتاً وہ رکی۔ جی زمر بات کر رہی ہوں۔ جی بالکل۔ میں نے طلبہ کی فہرست معلوم کرنے کے لیے کال کی تھی جو اسکالرشپ کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ ایک گھنگریالی لٹ انگلی سے لپیٹتی بظاہر نارمل انداز میں کہہ رہی تھی۔ آپ مجھے وہ 5 نام پڑھ کر سنا سکتی ہیں؟ جی جی۔ وہ لب آپس میں پیوست کیے ٹہلتی ہوئی سنتی گئی۔ چہرے پہ تناؤ بڑھ گیا۔ 1 2 5 کیا یہی تمام نام ہیں؟ آر یو شور؟ آہستہ آہستہ آنکھوں میں امید کی جوت بجھتی گئی۔ مگر کیا آپ کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں؟ اس فہرست میں واقعی کسی سعدی یوسف کا نام نہیں ہے۔ ایک آخری امید جس پہ سب کی دنیا قائم تھی۔ مگر جواب سن کر ساری دنیا ڈوبتی گئی۔ اوکے، اسے اپنی مدھم آواز سنائی دی۔ آہستہ سے فون رکھا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کمرے سے فرحانہ کے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ لحاف کا بنڈل بنا کر اٹھائے وہ اسٹور روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے زرد شل سا بیٹھا دیکھ کر رکی۔ کیا ہوا؟ وہ چونکی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوا، اور یہی تو صدمہ تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ آج کمپیوٹر چیئر خالی تھی کیونکہ حنین صوفے پہ بیٹھی تھی۔ گود میں پلیٹ تھی اور وہ ابھی تک کھا رہی تھی۔ ان کی 1 ڈش پارٹی ختم ہو چکی تھی۔
زمر بڑے صوفے پہ بیٹھی ٹیشو سے نفاست سے لب تھپتھپا رہی تھی۔ سعدی امی کے ساتھ برتن اٹھوا رہا تھا۔ سیم باقی ماندہ جوس پی رہا تھا۔ ہاں میں نے پتہ کیا تھا، ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے زمر نے سعدی کے سوال کا جواب دیا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر سکون سے بولی، ناموں کا اعلان ابھی نہیں ہوا، شاید 2-3 دن مزید لگیں۔ سعدی کا جوش، امید، خوف سب ٹھنڈا ہوا۔ وہ آخری پلیٹ ندرت کے ہاتھ میں پکڑے ٹرے میں رکھ کر زمر کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا۔ گھٹنوں پہ کونیاں رکھے آگے کو جھک کر بیٹھے وہ مایوس لگ رہا تھا۔ سعدی تمہیں اسکالرشپ مل جائے گا۔ بعض دفعہ لوگ میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں بانٹتے بلکہ ناانصافی کر جاتے ہیں، اس کے باوجود تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس نے سعدی کے کندھے کو تھپکا۔ وہ کہہ کر مسکرا دیا، مگر وہ بددل زیادہ تھا۔ تبھی جب گھنٹی بجی تو اس نے کہا، سیم موٹے آلو، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ سیم نے فوراً تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے فارس تھا۔ چوکھٹ پہ ذرا دیر کو جھجکا۔ زمر بھی اسے دیکھ کر ذرا زیادہ سیدھی ہوئی۔ سوری، میں غلط وقت پر آ گیا۔ وہ جو چیز کہی تھی آپا، وہی لینے آیا تھا۔ اور وہ بالکل بھی نادم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اٹس اوکے ماموں، آئیں، ہم بس پارٹی ختم کر چکے تھے۔ سعدی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی بس نکلنے والی تھی۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ زمر اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے دیکھ کر ذرا سا تکلفاً مسکرائی۔ فارس نے قدر تعجب سے اسے دیکھا اور میز کی حالت کو۔ پارٹی واقعی ختم ہو چکی تھی۔ صبح آپا نے تو کہا تھا کہ زمر اور بچوں نے شام کو پارٹی کرنی ہے۔ میں لیٹ ہو گیا یا ان کے 6 جلدی بج گئے۔ اس نے سوچا، پھر سر جھٹکا۔ اسے کیا، وہ تو اپنی چیزیں اٹھانے آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے کل صبح لینی تھی وہ چیزیں، لیکن اگر جلدی آ گیا تو کیا ہوا؟ ہاں یا فائن۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر اس نے کچن کی طرف رخ کر کے آواز دی، آپا میرا بیگ دے دیں تو میں جاؤں۔ تم ابھی آ گئے، میں سمجھی کل آؤ گے۔ ندرت ہاتھ صاف کرتی حیرت سے ادھر آئی۔ اچھا بیٹھو میں لاتی ہوں۔ زمر نے اپنی چیزیں سمیٹ لی تھیں، صرف کار کی چابیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھیں۔ اب اسے اٹھنا تھا، مگر حنین سامنے بیٹھی بہت ہی دل جمعی سے پنجر سے بوٹی الگ کرتی کھا رہی تھی۔ زمر نے اسے دیکھا تو وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر کا سب سے پر اعتماد بچہ پھپھو کے دیکھنے پہ شرما جاتا تھا۔ مسکرا کر کھانے لگی۔ زمر بھی مسکرا دی اور فارس کو دیکھا جو ابھی تک کھڑا تھا۔ ساتھی نے سنگل صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھ جائیں، یہ کاٹتا نہیں ہے، مگر وہ نظر انداز کر کے آپا کی طرف بڑھ گیا جو اندر سے اس کا بیگ لا رہی تھی۔ کیا بس یہی بھجوایا ہے سلیم انکل نے؟ اس نے بیگ کو ہاتھوں میں لے کر ٹٹولا، جیسے وزن چیک کیا۔ ہاں، ایک دفعہ دیکھ کر تسلی کر لو، سب کچھ پورا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، بیگ کی زپ کھولی۔ زمر بھی بے اختیار دیکھنے لگی۔ باقی سب کو تو پتہ تھا کہ اندر کیا تھا۔ فارس نے ہاتھ ڈال کر بندوق نکالی، لمبی نالی والی اینٹیک گن۔ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اندر موجود گولیاں چیک کیں۔ سب پورا ہے۔ یہ ہمارے ابو کے ایک دوست تھے، ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ فارس کو ان کی کوئی گن اچھی لگی تھی تو انہوں نے اس کے لیے بھجوا دی، مگر اس کو ضد تھی کہ یہ خریدے گا، تحفہ نہیں لے گا۔ یوں کرتے کرتے ان کو باہر جانا پڑ گیا تو پیمنٹ ملنے کے بعد میری طرف ڈراپ کروا دی۔ ندرت نے زمر کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ فارس نے زپ بند کر کے سر اٹھایا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو گنز پسند ہیں؟ تعجب سے اس نے آبرو اٹھائی۔ فارس نے 2-3 سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آبرو اچکا کر بولا، بہت زیادہ، کیونکہ گنز انسانوں کو نہیں مارتے، انسان انسانوں کو مارتے ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اور آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ اس نے بات بدلی۔ صوفے کے کنارے پہ ٹکی وہ بس جانے کی تیاری میں تھی۔ مگر اسے دیکھتے ہوئے فارس ٹھہرا۔ آپ نے جو پچھلے ہفتے ہینڈ آؤٹ فوٹو کاپی کروا کر کلاس میں دیا تھا وہ مجھے نہیں ملا۔ مگر وہ تو آپ کے آنے کے بعد دیا گیا تھا، شاید ابھی میری کوئی اہمیت نہیں ہے وہاں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ زمر فکر مند ہوئی، پھر تو آپ کو وہ تینوں ٹاپکس سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے۔ سب اوپر سے گزر گیا۔ ہاتھ سے سر کے اوپر اشارہ کیا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ جی بالکل، میں کل نہیں پرسوں۔ تھوڑی پہ انگلی رکھے اس نے سوچا، ہاں پرسوں آپ میرے پاس آئیے گا کلاس سے پہلے،
میں جب تک آپ کے لیے وہ نوٹس دوبارہ کاپی کروا دوں گی۔ شور، تھینکس، اس نے بس اتنا کہا۔ حنین اب ہاتھ دھونے کچن میں جا چکی تھی۔ زمر جانے کے لیے اٹھ گئی، مگر جانے سے پہلے اس نے چابیاں کشن کے پیچھے رکھیں اور ان کو دیکھے بنا کھڑی ہوئی۔ فارس نے بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے کنکھیوں سے یہ دیکھا تھا۔ ساتھی اسے چھوڑنے باہر گیا۔ حنین واپس آئی تو وہ جا چکی تھی۔ وہ ایک دم کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ فارس پتلیاں سکیڑ کر اب بغور حنین کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً وہ چہکی، چہرے پہ سارے زمانے کی خوشی در آئی۔ پھپھو پھر بھول گئیں اور جلدی سے صوفے تک آئیں۔ اوپر نیچے ہاتھ مارا، کشن پرے کیا۔ یہ رہا چابیوں کا گچھا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں وہ اٹھایا اور راہداری کی طرف لپکی۔ فارس کو یہاں تک آوازیں آ رہی تھیں۔ زمر اور سعدی واپس آئے تھے۔ پھپھو چابی بھول گئیں، سعدی نے پکارا۔ حنین ان کو چابی دے رہی تھی۔ زمر کچھ کہہ رہی تھی، ہر دفعہ کا معمول۔ سعدی ہر دفعہ حیران ہوتا، پھر کبھی ہنس دیتا، اب بھی ہنس دیا۔ وہ چلی گئی اور گھر خاموش ہو گیا۔ حالانکہ وہ تو اتنا بولتی بھی نہیں تھی۔ خاموشی ساتھ لاتی، خاموشی چھوڑ جاتی۔ حنین واپس آئی تو اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ بڑی فرصت سے اس نے پلیٹ اٹھائی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب فارس ان کو خداحافظ کہہ کر باہر نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی بیگ پچھلی سیٹ پہ پھینکا، ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا، ادھر ادھر چیزیں پلٹیں، پھر وہ مل گیا، فوٹو کاپی شدہ نوٹس۔ وہ اسے اٹھائے باہر نکلا، سڑک کنارے ایک کوڑے کے بڑے سے ڈبے کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں میں اسے پکڑے، اس کے 4 ٹکڑے کیے اور اندر پھینک دیا۔ پھر دور آسمان کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اب منہ سے نکل جائے تو بندہ کیا کرے؟ شانے اچکا کر وہ واپس ہو لیا۔ کاردارز کا قصر اپنی پوری آب و تاب سے اس سبززار پہ کھڑا تھا۔ لان میں باوردی ملازموں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سارے بقیہ ماندہ کام جلدی جلدی نپٹائے جا رہے تھے۔ شادی میں دن نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ سعدی یوسف نے مین ڈور کے سامنے کھڑے ہو کر چند گہرے گہرے سانس لیے۔ ایک آدمی مروت میں پیشکش کرے اور میں فوراً سے پہنچ جاؤں، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ ابھی جب وہ فارس سے ملا تو اس نے پوچھا تھا، اچھا لگتا ہو یا برا؟ میں نکل رہا ہوں، اب تم ادھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھو، دیواروں سے باتیں کرو یا ہاشم سے مل لاؤ، تمہاری مرضی۔ وہ چابی اور والٹ اٹھاتے ہوئے بولا تو سعدی نے تندی سے اسے دیکھا۔ ایسا سلوک کرتا ہے کوئی مہمان کے ساتھ؟ مہمان کون؟ فارس نے سر اٹھا کر واقعی تعجب سے پوچھا۔ چھوڑیں یار، وہ بددل ہوا۔ اچھا آپ جائیں، مگر وہ جو مجھے پہچانے ہی نہ تو؟ لو، ہاشم کبھی کچھ بھولتا ہے کیا؟ فارس نے سر جھٹکا۔ اس کے انداز پہ سعدی نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ کے اپنے کزن سے نہیں بنتی کیا؟ اس دن بھی آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دیکھو یار، فارس ہاتھ اٹھا کر 2 ٹوک کہنا شروع کیا، وہ ہوگا اچھا آدمی، میرا سارا ننھیال ہوگا اچھا، مگر وہ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو ڈرائیو ہوٹل پہ ماش کی دال کھا کر، میٹھی چائے پی کر وہیں چارپائی پہ لمبے لیٹ جانے والے بندے ہیں، مگر یہ اور طرح کے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی ٹائپ۔ میں ان سے کبھی گھل مل نہیں سکتا، نہ سکتا ہوں۔ اب تم جا رہے ہو یا میں اندر لاک کر جاؤں؟ اور وہ اب دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بجایا بھی نہیں تھا، مگر اندر سے جیسے اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور فلپائنی ملازمہ میری اینجیو مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ گڈ ایوننگ، تھینکس، میں ہاشم گھر پر ہیں؟ ماموں کے کزن کو کیا کہہ کر کرنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اور آپ کون؟ میں سعدی ہوں، اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ سعدی یوسف خان، فارس صاحب کے بھانجے، مسٹر کاردار نے آپ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے احکام کے مطابق میں آپ کو اسٹڈی میں لے جاتی، لیکن چونکہ وہ ہیں اس لیے آپ ادھر آ جائیے۔ میری نے اتنی خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے ادب سے اندر آنے کا اشارہ کیا کہ وہ واقعی حیران ہوا۔